اس کا سارا نور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے خیر و برکت، جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے، اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے، اور جشن ولادت کی برکت سے یہودیوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا کھاوا تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوا تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خوب جھوم جھوم کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جشن ولادت منانے کا بہت ہی خوب اہتمام ہوتا ہے اور ایک یونیک طریقہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں، بلکہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور جلوس میلاد کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بڑی پیاری مدنی بہار ہے، آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل چاہے گا کہ ہم بھی جھوم جھوم کر جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ اللہ کرے کہ ادب کے ساتھ شریک ہوں، درود شریف پڑھتے ہوئے شریک ہوں، درود پاک پڑھتے ہوئے باوضو شریک ہوں، اور جب نماز کا وقت آئے تو نماز با جماعت کا اہتمام بھی کریں۔ یہ 1417 سنی ہجری باؤل مدینہ کی بات ہے۔ الحمدللہ باؤل مدینہ میں تو علاقوں سے کتنے جلوس میلاد نکلتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کے بعد حلقہ ناظمات باؤل مدینہ کراچی کا ایک مدنی جلوس وہ برآمد ہوا، کیا کرتے ہوئے؟ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یہ نعرے لگاتا ہوا سڑکوں سے گزر رہا تھا، اور جگہ جگہ جلوس کو روک کر شرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت دی جا رہی تھی۔ ایک 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت دی، جلوس پر سکوت، خاموشی طاری تھی، بیان ختم ہوا، ایک شخص اٹھا کہ آپ کے نگران کدھر ہے؟ وہ رو رہا تھا، وہ شخص کہنے لگا میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا جب آپ کا یہ ننا منا مبلغ بیان کر رہا تھا، اس سمے سارے شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ معاف کیجئے میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے جلدی جلدی اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اب تو جو اسلامی بھائی نے مرحبا کے نعرے لگائے تو فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی وہ شخص یہ کہتے ہوئے چل پڑا، انشاءاللہ عز و جل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کے 3 بچے، اس کے بچوں کی امی اور اس کے والد بھی دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر ملک ہے شاد ماں خوش، آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان معروف کا بڑا رنجور ہے،
آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اس نور والے کی آمد کا چرچا تو قرآن پاک میں بھی ہے. جی ہاں، جگہ جگہ کئی آیات میں ہے. سنیے، ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. انشاءاللہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوب خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو. آئیے سلسلہ احکام تجارت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت کا خصوصی ایپیسوڈ، خصوصی قسط آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے دنوں یا پچھلے مہینوں میں، پچھلے سالوں میں جو احکام تجارت کی مختلف اقساط ہوئی ہیں، جس میں ہم نے مختلف موضوعات کو اور مختلف مارکیٹس کو فوکس کیا، ان میں کچھ سوالات ایسے آئے جو عمومی نوعیت کے تھے، جو عام طور سے بہت زیادہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے. انشاءاللہ عز و جل آج ایسے ہی چند سوالات کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس میں مفتی صاحب نے جوابات دیے انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے. مفتی صاحب نے کیا مدنی پھول دیے ہیں یہ بھی آپ کو سنوائیں گے. لیکن سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا